وہ قیدی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیندوں کو چرانے والے ہیں، جب ان ظالموں کو، جابروں کو اور دشمنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گرفت کے اندر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سکون کا انتظام فرماتے ہیں۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ہم ان سے نوالا منہ کا چھین لیں گے، حضور ان کے منہ میں نوالے دینے والے بن گئے ہیں۔ وہ جو عزتیں لوٹنے کے لیے آئے تھے، جب ان کے پاس کچھ نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کی چادریں ان کو عطا فرما رہے ہیں، اپنا لباس ان کو دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر آپ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کریں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ جناب آپ نے اس کو مارا، قتل کیا، کیوں کیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس بلال حبشی کا قصور کیا ہے کہ جسے تپتے ریگستان کے اندر لٹایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ اس یاسر کا قصور کیا ہے کہ جسے تپتے کولوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کہ جس کی چربی سے کولے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے اوپر کولے کیوں رکھے جا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی سے مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا ہم صحابہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے پینے کا انتظام کرو، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جو ایمان نہیں لے کر آیا تھا، وہ کہتا مجھے شرم آتی تھی کہ انصاری خود کھجوریں کھایا کرتے تھے اور مجھے خوراک دیا کرتے تھے، مجھے روٹی دیا کرتے تھے، اور وہ اپنا خیال نہیں کرتے تھے، میرا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قد لمبا ہے، جوان ہے، کسی کا کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے فتح بدر کے موقع کے اوپر دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اب جنگ کرنا آسان کام نہیں، اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا قد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا قد اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، دونوں کا قد برابر ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ وہ کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لیا، اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے جب عبداللہ بن ابی منافق مرا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ساری زندگی منافقت پر رہا ہے، میری دشمنی پر رہا ہے اور لوگوں کو ابھارتا رہا ہے، لیکن حضور کی نسل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، آپ کے چچا کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ وہ قیدی بن کر آئے تو اپنا جبہ پیش کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم پر پہنا ہوا جبہ اتار کر عبداللہ بن ابی کو عطا کر دیا۔ وہ مر چکا ہے، کفن کے لیے حضور اپنا لباس پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اس نے اس وقت جب میرے چچا کے جسم پر کپڑے پورے نہیں آتے تھے، اس نے احسان کیا تھا، آج میں اس کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ ارے قربان جائیے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جس نے بھی حضور کی آل کے ساتھ محبت کی، کوئی احسان کیا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ احسان کیا ہے، حضور نے دنیا کے اندر اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر، آپ کے مرتبے کے اوپر، آپ کے مقام کے اوپر، آپ کے احسانات کے اوپر، کہ حضور فرمانے لگے اے صدیق دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نے چکایا نہ ہو، اے صدیق تیرے احسانات
مجھ پر اتنے ہیں کہ کل قیامت والے دن میرا رب تیرے صنعت کا بدلہ چکائے گا۔ ارے صدیق کی شان کے اندر بھونکنے والوں، میرا حبیب تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے صدیق کے صنعت کا بدلہ نہیں اٹھایا، نہیں مکمل کیا۔ فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ رب قیامت والے دن ادا کرے گا۔ حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں صدیق تیرا ادھار میں نے قیامت تک رکھا ہوا ہے۔ قیامت والے دن جب بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے اور آئیں گے، اور قیامت والے دن میں اپنے رب سے اس کی عنایات لے کر تمہیں دوں گا اور تمہارے منافقین کے سامنے تمہاری عزت افزائی فرما دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں احسانات کا بدلہ جو ہے وہ چکاتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لیا گیا۔ فدیے کے لیے کوئی خاص رقم نہیں تھی، کسی سے 4000 دینار بھی لیے گئے، کسی سے 400 دینار بھی لیے گئے، کسی سے 1000 دینار بھی لیا گیا، اور کسی کو یہ کہا گیا کہ 10 بچوں کو پڑھا دیا جائے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور کسی نے آ کر کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ میرے بچیاں بہت زیادہ ہیں، میں غریب بھی ہوں، مفلس بھی ہوں، قیدی بھی ہوں، میری بچیاں بھی بہت زیادہ ہیں، میں نے ان کی پرورش بھی کرنی ہے، حضور میرے پاس تو فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو چلو، زبردستی مسلمان بھی نہیں، فرمایا کہ چلو یہ وعدہ کرو کہ آئندہ جب بھی کافر آئیں گے ان کی مدد نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم نہیں کروں گا، فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عزیز ہیں، چچا ہیں، تو ان کو فدیہ کے بغیر ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، فدیہ لیا جائے گا، مساوات ہوگی، عدل ہوگا، فدیہ لیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا فدیہ دو، تم سے 400 درہم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، فدیہ دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں فدیہ کیسے دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا وہ کعبے کی وادی تھی، میری چچی ام فضل تھی، تو ساتھ تھا، تیرے پاس مال تھا، تو نے قبر کھودی، گڑھا کھودا، اس کے اندر مال کو رکھ کر میری چچی کو کہا میں کافروں کے ساتھ زبردستی جا رہا ہوں، اگر میں وہاں پر مارا جاؤں یہ مال تیرے لیے ہے، میرے بیٹے کے لیے ہے، عبداللہ کے لیے ہے، قسم کے لیے ہے، چچا وہ میری چاچی سے کہہ کے مال تو منگوا لو ذرا۔ حضور مدینے میں بیٹھ کر کعبے کی خبریں دے رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو آنکھیں کھلی رہ گئی، کہا اگر یہ حال ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، اگر یہ بات ہے تو آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے وہ فدیہ دیا اور دے کر جو ہے وہ آزاد ہوئے، اور اس کے بعد ایک اور قیدی جو ہے اس کا حال بھی یوں ہی آتا ہے کہ ان سے نوفل تھا شخص، اس کو کہا گیا کہ تمہارے پاس فدیہ دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جدے کی جگہ پر مقام جدہ کے اوپر نیزے جو ہیں وہ رکھوا کر آیا ہے، وہ نیزے تو منگوا لو، وہ نیزے تمہارے لیے
فدیہ بنیں گے۔ وہ سن کر ہکا بکا جو ہے وہ رہ گیا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور 1000 نیزے تھے اس نے 1000 نیزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو العاص سامنے آئے۔ ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے ہو چکا تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینے نہیں آئی تھیں، ابھی وہ مکے کے اندر ہی تھیں۔ تو یہ دشمنوں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے میدان عمل میں آ گئے۔ جب فدیے کا مطالبہ کیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تک خبر پہنچی کہ مسلمان آزاد کر رہے ہیں، فدیہ لے رہے ہیں، تو آپ نے ایک ہار بھیجا۔ وہ ہار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہار دیکھ کر پتا چلا یہ ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ جب ہار کو دیکھا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاداریاں یاد آ گئیں، ان کا مال حضور کی جان پر نچھاور کرنا یاد آ گیا، ان کا حضور کے لیے کھانا لے کر حضور کے پیچھے پیچھے جانا یاد آ گیا، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا گھر بار مال سب کچھ چھوڑنا حضور کو یاد آ گیا۔ جب حضور کو اپنی پیاری محبوب بیوی کہ جس کے متعلق عائشہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وفات پائے، ایک زمانہ گزر چکا ہے، آپ آج بھی خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں، گویا پوری کائنات میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں۔ بھئی ہم بھی حسین و جمیل ہیں، ہم بھی جوان ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب آپ کے حالہ نکاح میں آئی تھی، ہم جوان ہیں، ہمارے سامنے تذکرہ جب بھی ہو خدیجہ ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ جب عرب والوں نے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، جب مجھے مال کی ضرورت پیش آئی تو خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ وہ خدیجہ کی وفاداریاں جب حضور کے سامنے آ گئیں، وہ تصویر جب چلی، حضور رونے لگ گئے، اشک جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تم کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ ہار خدیجہ کا ہے؟ انہوں نے نکاح کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں دیا تھا، یہ واپس کر دیا جائے؟ تو وہ بھی فدائی تھے، شدائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے، حسن مصطفیٰ کے، انہیں مال سے کیا غرض؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا حکم ہے ویسا ہی ہوگا۔ وہ مال جو ہے وہ ہار واپس کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے جو قیدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ سہیل بن عمر یہ شخص یہ بھی قیدی بن کر آیا ہے اور کفار مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے اور بڑا ہی شعلہ بیاں ہے۔ جب اس کو سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کے سامنے کے 2 دانت نہ توڑ دوں، اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو تقریر بڑی اچھی کرتا ہے اور اس کی تقریر سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ کفار کو اسلام کے خلاف ابھارتا ہے، حضور اجازت دے تو سامنے کے 2 دانت نہ توڑ دوں کہ یہ آپ کے خلاف بول ہی نہ سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اللہ رب العزت نے مجھے رحمت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر مجھے مسئلے کے لیے نہیں بھیجا، اگر میں کسی شخص کا مسئلہ کروں،
اگرچہ میں نبی ہوں اللہ میرا مصلح کر دے گا. اتنی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلائی اور نصیحت کر دی کہ جب بھی کوئی تمہارا جانی دشمن بھی سامنے آ جائے تو جو بھی طریقہ روا رکھے اس کا منہ پر نہیں مارنا, اس کا منہ نہیں بگاڑنا, مصلح نہیں کرنا, اس کی اجازت نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہو سکتا ہے عمر اللہ رب العزت اس سے ایسا کام لے کہ تم اس کو دیکھو اور خوش ہو جاؤ, یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر یہ الفاظ کہے غزوہ بدر کے بعد کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, حمد بیان کرے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. اہل مکہ نے اسلام سے منہ موڑنے کا اعلان کیا اور چاہا کہ اسلام سے منہ موڑ دیں, تو یہ سہیل بن عمر تھے جو اسلام اس وقت تک قبول کر چکے تھے. انہوں نے حرم پاک میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور پورا سر تقریر کی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا, اے کفارے, اے قریش مکہ, اسلام لانے میں آخر میں اور اسلام کو چھوڑنے والے پہلے نہ ہو جانا. اگر مجھے یہ پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے اسلام سے انحراف کیا ہے, ہمیں پریشانی کی ہے, تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. وہ بدر کے موقع پہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ سہیل بن عمر یہ کام کرنے والا ہے, حمد بیان کرے گا اللہ کی, اس کی مدد سے, اس کی اسی تقریر سے اللہ کام لینے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے علم غیب دیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول کر صحابہ کو بیان کر رہے ہیں, اور رہتی دنیا تک قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کی تلقین بھی کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے, اور جو تمہارے فرما روا تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کی تو جو تلقین کی. اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.